अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह है और उम्मीद करता हूँ आप सबकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से गैर हाजिर था, ज़रूर मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन मैं लेबनान था और लेबनान जाने का मकसद एक ही था कि वहाँ पर जिस तरीके से इसराइल की जानिब से जो वहाँ पर तबाही मचाई गई थी और फिर हिजबुल्लाह की जानिब से जहाँ वहाँ पर जिस तरीके से इसराइल को बड़ा धचका दिया गया था, बड़ा नुकसान दिया था, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे ग्राउंड पे जाके बहुत सारी चीज़ों को देखाऊँ। लेबनान गया तो यकीन माने मैं हैरान भी हो गया कि छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है। 1970 से वहाँ पर लड़ाई चल रही, लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पे देखें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ उसी तरह चल रहा है। और एक चीज़ जो मैंने बड़ी करीब से देखी वो है वहाँ पे ट्रैफ़िक का निज़ाम। ट्रैफ़िक का निज़ाम बग़ैर पुलिस के मैंने तकरीबन बेरूत में तकरीबन 2 पुलिस वाले एक चौक पे देखे थे, और वो भी मैंने बड़े अपने जो साथी थे हुसैन जो हमारे साथ थे, जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी थे, मैंने उनसे पूछा मुझे अपनी पुलिस दिखाइएगा, तो उसने कहा ये हमारी पुलिस है। जो वहाँ पे भी मुश्किल से वैसे ही खड़े थे, हालांकि ट्रैफ़िक का निज़ाम उसी तरह चल रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर। और मैं सोच रहा था कि एक जंग ज़दा मुल्क जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ तख़रीबकारियाँ कर रही हैं, और उसके बावजूद वहाँ के लोग जिस मुनज़्ज़म अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर इसी तरह मैं मुख्तलिफ़ बीचेस की तरफ गया, वहाँ पे मैंने देखा, फिर मुख्तलिफ़ मॉल्स की तरफ गया, तो ज़िंदगी उसी तरह नॉर्मल रूटीन से रवा दवा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ खुराक के हवाले से, तो खाना उनका बड़ा लेविश किस्म का खाना है, बड़ा हेल्दी फूड है। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो जब हमारे लिए खाने का ऑर्डर देते थे, तो हम पहले से जो स्टार्टर था वो जब हम खा लेते थे वो इतना ज़्यादा होता, तो बाद में जब खाना होता तो हम तो सोचते थे कि पेट तो हमने भर लिया, क्योंकि हमें तो लगा ये खाना है। उन्होंने कहा नहीं भैया, अभी बहुत खाना बाकी है। एक तरफ तो ये सिचुएशन थी बड़ी मज़े की कि एक तो वहाँ पर ऐसे इलाकों में मैं गया जिस पर मैंने मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अब मैं उस पर मैंने तकरीबन शूट किए हैं जो मैं बनाऊँगा। वहाँ पर ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत गार बने हैं, पुराने सदियों पुराने। फिर ऐसे शहर जो तकरीबन 4000 5000 यानी इस किस्म की उनकी हिस्ट्री बनती है। कुछ सदियों पुराने रोमन अम्पायर के बने हुए जो वहाँ पर सिटीज़ हैं वो अभी तक उसी तरह हैं। एक खूबसूरत नज़ारे हैं और उसको उसी तरह रखा गया। फिर इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मौला हुसैन जी का सर जिस पत्थर पर रखा गया था, उसी इलाके में मैं भी गया हूँ। बलबक का इलाका है। और फिर मैं उस मस्जिद में भी गया हूँ जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का जो ख़त है, वो ख़त मुबारक जहाँ जिस मस्जिद में पड़ा है, उस मस्जिद में भी मैं गया हूँ और उस पर मैंने व्लॉग बनाया। तो मजहबी लिहाज से भी बड़ा रिच है, बड़ा उसके हिस्टोरिकल बहुत बड़ी कमाल की हिस्ट्री है। लेकिन अगर उनके रीत रिवाज के मुताबिक देखा जाए तो सदियों पुराने रीत रिवाज को भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से खूबसूरती से ज़िंदा रखा है। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं सच सवेरा का डेली डोज। नाज़रीन, अगर बात की जाए अक़वाम मुत्तहिदा की जो है, एक तरफ तो इस वक्त अगर हम देखें यानी जनरल असम्बली को जो है कुछ 27 ज़ुबानों को शामिल कर लिया गया है। मुख्तलिफ़ ऐसी ज़ुबानें जिसको दफ्तरी ज़ुबानों में उर्दू उसको भी शामिल कर दिया गया। जनरल असम्बली के मतन का उर्दू तर्जुमा रईस वारसी ने जनरल असम्बली के सदर को पेश किया। जनरल असम्बली के सदर HE फैलमन योंग ने अपनी सदारत के दौरान कसीरुलसानी सकाफ़त को अपनी मरकज़ी तरजीह बनाया। कई रुकन ममालिक ने मुस्तक़बिल में जो है कई मुआहदे के तर्जुमे मदद देने में पहल की है जो ख़ुद जामे और शमूलियती हुक्मरानी को अहमियत देता है। ये मुआहदा अब न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के यानी 6 ऑफिशियल ज़बानों में दस्तयाब है, बल्कि 27 दीगर ज़बानों में भी मौजूद है। एक तहकीक में फ़िज़ाई आलूदगी और डेमेंशिया जो है कि आपस में ताल्लुक़ के ठोस शवाहिद सामने आए हैं। बरतानवी महक़क़ीन का कहना है कि उन्हें फ़िज़ाई आलूदगी और डेमेंशिया दिमागी कमज़ोरी और यादाश्त की ख़राबी की बीमारी के दरमियान एक तवील अरसे से ताल्लुक़ होने का शोबा था, और अब इस हवाले से अहम जो है शवाहिद मिले हैं। उनका मज़ीद कहना है कि उन्होंने ये नतीजे 4 बराज़ुम के तकरीबन 3 करोड़ अफराद के डेटा का मुताला करने के बाद अख़ज़ किया। मज़कूरा बाला तहकीकी मकाला जो है दी
लॉरेंस प्लेनेटरी हेल्थ में शाया हुआ है। इस में जितने भी मुंसफीन हैं उन्होंने 32 मुतालियात से हासिल शुदा डेटा का जायज़ा लिया, जिनमें 2 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद शामिल थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी आपके सामने रख लेते हैं। ज़मीन पर दरियाफ्त होने वाली मरीख की सबसे बड़ी चट्टान $53 लाख तकरीबन 1.5 अरब रुपए में नीलाम कर दी गई है। NWA यानी 16788 नामी 24.5 किलोग्राम वजनी शहाबी पत्थर को एक गुमनाम ख़रीदार ने जो है वो न्यूयॉर्क ऑक्शन में ख़रीदा। ज़्यादातर जो है शहाबी पत्थर या सैयारचों के टुकड़े वो टुकड़े हैं जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के करीब से गुजरते वक्त ज़मीन पर गिर जाते हैं। अंदाज़तन 50 लाख बरस कबल एक सैयारचा या शहाबी साकिब मरीख से इंतहाई शिद्दत के साथ टकराया था, जिसके नतीजे में चट्टानें और मलबा खला में उड़ गया था। इस वक्त अगर हम देखें यानी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक NWA यानी 16788 नवंबर 2023 में नाइजर में उनकी ये दरियाफ्त हुई और उसके बाद मिलने वाली मरीख की चट्टान तकरीबन 70% बड़ी है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हुजम जो है या वजूद जो है बहुत ज़्यादा है। बहरहाल इस किस्म की चीज़ें, और फिर आप देखें कि बहुत सारे लोग नायाब किस्म को अपने घरों में दफातर में रखने के बड़े शौकीन होते हैं और उसके लिए बेशक उनको कितने रुपये जो है डॉलर की सूरत में अदा करने क्यों ना पड़े वो अदा कर लेते हैं। बहरहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त अगर हम देखें, हम इस वक्त सोशल मीडिया के हवाले से हर बंदा सोशल मीडिया की गिरफ्त में है। और अगर हम देखें कि भैया हम बड़े सुलझे हुए लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी ये जो ओढ़ना बिछोना है। एक तरफ तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, बड़ी महफिलों में ये बात करता हूँ कि अगर मैं साफ़ी ना होता और मेरी टीवी से या सोशल मीडिया में इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा ना होती या मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना होती तो मैं अपना मोबाइल बंद करके एक साइड पे रख लेता। और मेरी कुछ आदतें शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी भी लगती हैं। जब मैं किसी ऐसे इलाके में जाता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रीनरी हो या मेरा अपना गाँव का इलाका, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कई इलाकों में सिग्नल नहीं होते तो मैं कहता हूँ सुकून आ गया जी, चस आ गई। हाँ, सो बहरहाल लेकिन अब अगर देखा जाए तो ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो मामला है, अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरा रिज़्क सिस्टम कहीं ना कहीं रब ने इससे जोड़ा हुआ है, इस तरह कई लोगों का। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें बहुत सारे लोगों की वैसी आदतें भी बन चुकी हैं, इंस्टाग्राम को, रील्स को हर तरफ चेक करना, ये एक ओढ़ना बिछोना बन चुका है सोशल मीडिया हमारा। बहरहाल कैसे इसमें मस्बत यानी चीज़ों की तरफ कैसे बढ़ा जाए, कैसे नेगेटिविटीज़ को डिलीट किया जाए, कैसे इस चीज़ को यानी कम किया जाए, क्योंकि आम ज़िंदगी से हम बड़े महदूद होते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हम जो है आम ज़िंदगी से ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजारते हैं। इसी पर बात करने के लिए बड़े खूबसूरत दोस्त, बड़े प्यारे इंसान, और आप उनको हमेशा हमारे स्क्रीन पर भी देखते हैं, दीगर चैनल्स पर भी देखते हैं। मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब, सर गुड मॉर्निंग, कैसे? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक फ्रॉम लेबनान। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। आपने डिटेल बताई, बहुत मज़ा आया। और लेबनीज़ फूड का तो मैं फ़ैन हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 15-16 साल की यूएन लाइफ में अपने DRC के कैपिटल में लेबनीज़ फूड जो एंजॉय की है, मैं आज भी याद करता हूँ। भाजी रिच किस्म का, और फिर उनका जो सैलड है सुपर, सबसे ज़्यादा इतनी भरी जो आपके सामने ना प्लेट लेके सैलड की लेके आते हैं, उसका टेस्ट ही डिफरेंट है। एक तरफ तो ये टेस्ट है बाजी, लेकिन जो और जायके की हमें चस लगी है वो है भाई मोबाइल, सोशल मीडिया। सही बात है। तो मैंने अभी आपको ये बताया भी ब्रेक में कि अब हम जब सुबह उठते हैं यानी अब ये ब्रेक होगा तो फिर मैं और आप मोबाइल उठा देंगे। यानी इतनी ज़्यादा ये जो है यानी या तो लगाव है या इतना नशा में हो गया, एडिक्ट हो गए हम कि समझ नहीं आ रही कि इससे निकला जाए तो कैसे निकला जाए। अलमीत, आपने सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चुना है आजकल के दौर के हिसाब से। अब आपका सवाल है निकला जाए तो कैसे निकला जाए। सबसे पहले तो ये है कि ना इसमें से मुकम्मल निकला जा सकता है, ना इसमें मुकम्मल घुसना चाहिए। इसमें एक मीडियोकर पॉलिसी रखनी होगी। देखें, सबसे पहले हमें दो चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या वर्क प्लेस पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या वर्क प्लेस के अलावा आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जी जी, बहुत सारे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, हाँ, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया को
یوز کر رہے ہیں فار دیئر بزنسز, فار دیئر کیمپینس, فار دیئر پبلسٹی, ان کو ایک طرح سے ہاتھ میں فون ہونا اور ان ایپ سے جڑے رہنا یہ ان کی ورک ریکوائرمنٹ ہے. اچھا. لیکن اس میں اصل میں ایشو یہ ہے, بہت سارے ایسے سیریس نیچر کے ورکرز, فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا پھر اس کو مزید بڑھاتے ہیں. میرے والد صاحب حیات تھے پچھلے سال تک. ایک دن فزیو تھراپسٹ ان کی فزیو تھراپی کرنے آیا, اور وہ جو مشین لگائی ہوئی تھی اس نے, اچھا میں یوزلی جو بھی اس طرح کے آتے تھے میڈیکل سروسز ریلیٹڈ تھوڑا سا واچ ان کے پاس رکھتا تھا. تو ایک دن یہ ہوا کہ اس نے ان کو انجیکشن تھرو آئی وی دے رہا تھا وہ, اور ساتھ میں اپنا فون پہ وہ ٹک ٹاک یا دوسری چیزیں دیکھ رہا تھا. میں نے آبجیکٹ نہیں کیا, میں نے کہا یار ظاہر یہ بھی انسان ہے, اب یہ جو گیپ ہے اس میں تو کرے گا. لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت ہو گئی جب وہ آئی وی کی جو چھوٹی سی ڈرپ تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اور وہ اسٹل ہی واز آن ہز فون. میں نے جیسے کیا مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا, میں نے کہا ایکسکیوز می کیا ہوا ہے؟ او سر, فوراً اٹھا وہ جا کے اس نے بند کیا. بھلے بھی یہ آلموسٹ 1 منٹ ہو چکا تھا, اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ بھی واپس آنا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ایشو یہ ہے وہ لوگ جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کو ایٹ لیسٹ دیکھیں, اس سے آپ جان چھوڑانا ناممکن ہے آج کل کے دور میں. صحیح بات ہے, بالکل. کیونکہ اگر آپ مکمل طور پہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو پھر معاشرے سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. آپ کے جو دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ کے ورک انوائرمنٹ کنیکٹڈ لوگ ہیں, سب کے سب واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں. رات کو 10 بجے بھی واٹس ایپ پہ گروپ میں چل رہا ہوتا ہے, جی صبح یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, باس نے یہ کہہ دیا یہ ایجنڈے میں نمبر 1 ہونا چاہیے. 3 بجے ایک میسج چل رہا ہے کہ بھئی لنچ کے بعد جو ہے فار ایگزامپل 4 بجے ایک میٹنگ ہے. اب وہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہے ایک طرح سے اپنے آپ کو فورس فیل کرتے ہیں کہ وہ 15-20 منٹ میں ایک دفعہ واٹس ایپ دیکھ لیں. انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اور دوسری اپلیکیشنز ہو گئیں جو بیسکلی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم بار لگانا چاہیے. اگر ہمیں واقعی جو ہے کنیکٹڈ رہنا ہے, اگر ہم ون وے اور دی ادر وے سم ہاؤ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں, آپ کہیں گے یار میں 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ لگا لوں گا, وہ بھی اگر آپ کو ورک انوائرمنٹ اجازت دیتا ہے تو. اب ڈاکٹر ایک بیٹھا ہوا ہے, مریض ایک سامنے اس کے بیٹھا ہوا ہے, اور مریض کو فارغ کر کے کہتے ہیں دوسرے مریض سے پہلے میں ذرا چیک کر لوں مجھے کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز تو نہیں آئی ہوئی ہے. اب پتہ یہ لگتا ہے بعض دفعہ مریض انٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو پتہ کوئی ایپ اونچی آواز میں چل رہی ہوتی ہے تو مریض بھی حیران ہو جاتا ہے یار یہ ڈاکٹر ہے. نرسز کو دیکھا گیا ہے جہاں ان کو چند سیکنڈز کا گیپ ملتا ہے اٹھا لیتے ہیں, وہ فون اٹھا لیتے ہیں. ڈرائیورز کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ ابھی اگر ہم کہیں گے جی صرف پڑھا لکھا طبقہ ان ایپ سے سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے تو یہ غلط ہوگا. ایک چھلی والے سے لے کے, ڈرائیور سے لے کے, ایک صفائی والے سے لے کے, میں نے بہت سارے لوگوں کو آفیسز میں کلیننگ کرتے ہوئے موبائل پہ چیزیں چیک کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب تو مجھے تو اب یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر اسی اسپیڈ سے چلتا رہا تو ہو سکتا ہے سرجن کے دونوں ہاتھ کسی کے پیٹ میں ہوں اور کہ یار لا کے چیک تو کرا رہا ہے میرا موبائل, کوئی لیٹسٹ کو میسج تو نہیں آیا ہوا, کتنے لائکس آئے ہوئے. اچھا سر, ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی آپ کی بات درست ہے کہ بھئی آپ اس چیز سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کی مجبوریاں ہیں, واٹس ایپ ہے, لوگ ہیں, کنیکٹیویٹی ہے, انفارمیشن کا ایک فلو ہے. لیکن سر زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے, یعنی نیگیٹو امپیکٹ اس کا جو بڑھ رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم اب اگر ہم دیکھیں ابھی, کیونکہ ہم تو رپورٹر لوگ ہیں تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے پاس, قسم کی خبریں لیک ہوتی ہیں, کچھ خبریں ہم نہیں دکھا سکتے, نہیں بتا سکتے لوگوں کو. یہ جو ایک بہت بڑا امپیکٹ حالانکہ پازیٹیو ہونا چاہیے تھا. اب میں کل دیکھ رہا تھا ادھر ایک چمونہ سا تھا جس کو ہماری معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, ایک چھوٹا سا ننا پروفیسر بنا دیا تھا. میں اس کی ویورشپ دیکھ رہا تھا جو جذباتی بات کر رہا تھا, ادھر پرویز ہود بھائی کو دیکھ رہا تھا, تو میں حیران تھا کہ ہم یعنی ایک ایسا پڑھا لکھا انسان جس کی ویورشپ ظاہر بات ہے تقریباً 9000 ہوگی, وہ چمونہ سا جو تھا جس کو پروفیسر کسی نے بنانا تھا بنا لیا, تو وہ جو ہے اس کے ملینز فالوور ہیں. تو یہ چیز جو ہے کہیں ہمیں کیوں ایک درست سم میں ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں, یہ ڈائریکشن ہمیں جان بوجھ کر غلط ڈائریکشن پہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے.
اور اس کو کیسے درست ڈائریکشن میں ہم جا سکتے ہیں؟ ارمیت یہ مسئلہ جو ہے آلموسٹ اگر میں کہوں 40-50 سال پرانا ہے. دیکھیں جب آپ قوموں کی تربیت نہیں کرتے، ان کو نہ صرف پڑھانا لکھانا مکمل طور پہ ایجوکیشن نہیں ہے، پڑھانا لکھانا اپنی جگہ پہ آپ کو ان کو اخلاقی، مذہبی، قانونی ہر طرف سے تربیت کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم فلاڈ ہے، مطلب اس میں بہت نقائص ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم پی ایچ ڈیز رابرٹس نکالتے ہیں اپنی یونیورسٹیز سے، لیکن ایتھیکل جو پارٹ ہے ان کی ٹریننگ کا وہ نہیں ہم دے رہے ہوتے. ایک ڈاکٹر جو ہے عام طور پہ بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ملک و قوم کی خدمت کریں گے، کر کوئی بھی نہیں رہا ہوتا، ہارڈلی 100 میں سے ایک ہوتا ہے. تو چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھیں پورے معاشرے کو نہ صرف پڑھانا لکھانا ہے، ان کی تربیت دینی ہے اور انہیں سمجھانا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلیں. بیلنس کر کے کیسے چلتے ہیں؟ ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ڈاکٹر ہیں، آپ صبح 8 بجے گھر چھوڑتے ہیں اور رات کو 1 یا 2 بجے گھر واپس آ رہے ہیں، صرف آپ پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بے تحاشا پیسہ کما رہے ہیں اور پیسے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہے، نہ آپ اپنی ہیلتھ دیکھ رہے ہیں، نہ آپ اپنی فیملی دیکھ رہے ہیں، نہ آپ زندگی کے جو دوسرے سوشل ایسپیکٹس ہیں جس سے ہم سوشلائزیشن، لوگوں سے ملنا جلنا کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم میڈیا کے لوگوں کو دیکھیں، میڈیا کے لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن اگین وہ جو ایتھیکل پارٹ ہے، فار ایگزامپل جس طرح آپ کو پتہ ہے ہماری کچھ اقدار ہیں، ہم جب کیمرہ آن کرتے ہیں تو ڈیڈ باڈیز پہ فوکس نہیں کرتے. ایسا کرائم سین جو کہ پرووکیٹو ہو سکتا ہے، جو لوگوں کی نظروں میں مطلب خوف پیدا کر سکتا ہے، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. ہم کوئی بھی جو کرائم کی رپورٹنگ ہے اس کو 24 گھنٹے نہیں کر رہے ہوتے. ایک عام ٹی وی چینل ہے، ایک نیوز چینل ہے، ہمارے آج کل ہر چینل پہ آتا ہے کہ جی F6 کے علاقے میں بندہ موٹر سائیکل سے گر گیا، کراچی میں فار ایگزامپل ملیر کے علاقے میں 4 بوندیں پڑ گئیں، فلاں جگہ پہ پشاور میں گولی چل گئی. دیکھیں یہ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بالکل. لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں ہر چیز ہر وقت دکھانی ہے اور اس کو سوشل اور ایتھیکل جو اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اس اخلاقیات جو ہیں اس سے ہم نے علیحدہ کر لیا. ہم نے ایک بچے کو یہ نہیں سکھا رہے بیٹا دن میں تم نے اگر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو ساتھ میں سچ بھی بولنا ہے، تم نے کھانا جب کھانا ہے تو ہاتھ دھو کے کھانا ہے، تم نے دوسرے سے پیار سے بات کرنی ہے، دوسرے کا خیال کرنا ہے، سڑک پر چلنا ہے، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو دوسرے کا خیال کرنا ہے، سڑک پر کیلے کا چھلکا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے وہ ہٹانا ہے. دکاندار کو ہم یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی آپ جب دہی تول رہے ہو تو دہی بالکل پورا 1000 گرام، 1001 گرام تو ہو سکتا ہے، 999 گرام نہیں ہو سکتا. جب دودھ تول رہے ہو 1 لیٹر تو ہو سکتا ہے، وہ 0.9 لیٹر نہیں ہو سکتا، یا 1.1 لیٹر تو ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ بھئی آپ کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے. ٹریننگ مکمل طور پہ مفقود ہے. اب ہم جب اس کو کنیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا اگر ہم ورک ریکوائرمنٹ کو چھوڑ دیں، ہماری جو ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے، جو مختلف ایپس کے تھرو وی لاگس جو انفارمیٹیو ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری دنیا میں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے سوچ رہے ہیں. لوگ حرمی صاحب لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کنشاسا میں بیٹھا ہوں، ایک بندہ بالی میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا چوتھا بندہ مالی میں بیٹھا ہوا ہے. ان سب کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے میرا جو ورک ہے، میری جو فیملی ہے، میرا جو حلقہ احباب ہے، اس کے بعد میرے لیے سوشل میڈیا پہ کیا ٹائم بچ رہا ہے. اب میں اگر فار ایگزامپل میرے گھر میں میری ضرورت ہے، میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن بچوں کو پڑھانا چھوڑ کے میں آپ کا لیبنان کا وی لاگ سن رہا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے سود مند ہے؟ مانا کہ آپ کا جو وی لاگ ہے بہت انفارمیٹیو ہے، مجھے جاننا ضروری ہے، لیکن اس وقت میرے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ بچوں کو پڑھانا ہے. ایک خاتون جو ہے اگر اس کی فیملی لائف سفر کر رہی ہے، اگر وہ کھانا بنانے میں فیل ہو رہی ہے، اگر وہ مسلسل روٹی باہر سے منگوا رہی ہے، تندور سے منگوا رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو جو ٹائم دینے نہیں دے پا رہی ہے، اور اس کے پیچھے اگر یہ وجہ ہے کہ وہ دن کے 2 یا 3 گھنٹے مختلف ایپس کو دیکھتے ہوئے ٹائم گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی معلومات میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس اسٹیج پہ جب وہ فیملی کو گرو کر رہی ہے، اس کی ایک سوشل
بڑی امپورٹنٹ قسم کی گھر کی لائف ہے، اگر وہ گھر کی لائف سفر کر رہی ہے ان ایپس کی وجہ سے، تو پھر وہ ایپس جو ہیں ایک طرح کی لعنت بن جاتی ہیں. بالکل جی. اسی طرح بہت سارے مرد نظر آتے ہیں اپنے ورک پلیس پہ، جس طرح میں نے ابھی مثالیں بھی دی ہیں، مثالیں دی ہیں. بعض دفعہ میرے ساتھ کچھ خود ایسا ہوتا ہے، میں نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن میرے اندر جو ہے فار ایگزامپل میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے اور میرے اندر ایک عجیب سی چیز چل رہی ہے، یار وہ پتہ نہیں پوسٹ ٹھیک تھی نہیں تھی، چلو ریئیکشن دیکھتا ہوں. وہ ریئیکشن دیکھنے کے چکر میں ہر 10-15 منٹ کے بعد میں لاگ ان کر رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں یار مطلب کوئی الٹا سیدھا کمنٹ تو نہیں آ گیا، باقی لائکس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کوئی ڈس لائکس تو نہیں آ رہے ہیں، کوئی بینڈ تو نہیں بج رہی. تو یہ چیزیں ہیں، اس کو ہمیں دیکھیں وہی والی بات ہے کہ فار ایگزامپل گورا جب ڈرنک کرتا ہے تو انتہائی لمیٹڈ کوانٹٹی میں اور اس کو نیوٹرلائز کر کے کرتا ہے، ایسی کیا، اور 24 گھنٹے بڑی نارمل گزارتا ہے لائف. ہمارے ساؤتھ ایشیا کے لوگ نئے جاتے ہیں مشنز، UN مشنز جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہر روز ان کو 4 بندے اٹھا کے رات کو 12 بجے گھر پہ لا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. بھائی بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس چاہے بھی اگر آپ دن میں 20 کپ پئیں گے تو لازمی طور پہ آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی، آپ کے اسٹمک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. بالکل. دودھ بھی اگر 10 کپ پئیں گے آپ، دودھ کتنی زبردست چیز ہے، ہاں لیکن وہ بھی اگر زیادہ پئیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. شہد میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بیماری سے شفا رکھی ہے. آپ ایک دن میں 10 بڑے چمچ شہد کے کھا کے دیکھیں نا، جو آپ کا پیٹ کا حشر ہوتا ہے. ہاں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، نمبر 1 انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت متوازن اور اعتدال سے بنایا ہے، ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں، پرفیکشن کی طرف نہ بھی جائیں، اعتدال ایٹ لیسٹ ڈیمانڈ یعنی اعتدال ہونا ضروری ہے، اور وہ ہر چیز میں ضروری ہے. آپ نے جو مثال دی سب سے ان خوبصورت چیزوں کی جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ استعمال کیا تو آپ صحت مند ہیں، لیکن زیادہ کیا تو اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. سر ایک اور چیز جو اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں شاید ماضی میں بھی ہوتی رہی ہوں گی، لیکن ماضی میں کنیکٹیویٹی بہت زیادہ، یعنی فزیکل کنیکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. ایک دوسرے سے دکھ سکھ شیئر کرنا، اپنے مسائل، ان ساری چیزوں پہ بات چیت ہوتی تھی. اب وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں محدود ہو گئی ہیں، اور آپ بڑے محدود ہو گئے ہیں تھرو، میں تو ایسے دیکھتا ہوں کبھی کبھی میں حیران بھی ہو جاتا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے گھر کی باتیں بھی لکھ لیتے ہیں. صحیح بات نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. یا اپنے جو دکھڑے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بڑے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو ایک طرف یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ماضی کے اس جھروکے میں جاتے ہیں، وہاں پر اس جھلک کو دیکھتے ہیں. تو آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ ہم یا سٹریس یا انزائٹی کا جو شکار نظر آ رہے ہیں، یا پھر ڈپریشن کے ایک الگ لیول میں چلے جاتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا وہ رول ہے جس سے لوگوں کی وہ زندگی جو اوریجنل نہیں ہے وہ ہماری زندگی پہ جس طرح ایک امپیکٹ ڈال رہی ہے، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہماری لائف میں آتا ہے، وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ ہرمیت آپ نے ایک بہت اچھے فیکٹر کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں یہی چیز ہے، جب لوگ سلجھے ہوئے نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، سمجھدار نہیں ہوں گے، ٹرینڈ نہیں ہوں گے، تو وہ انگلش میں کہتے ہیں واش ڈرٹی لینن ان پبلک، کہ آپ اپنے گندے کپڑے جو ہے پبلک میں دھوئیں. تو آج کل چکر یہی چل رہا ہے کہ ہم اپنے گندے کپڑے پبلک میں دھو رہے ہوتے ہیں. آپ کی فیملی ہے، فیملی لائف جو دیکھیں ٹپکل ایک فیملی ہوتی ہے نا، میاں بیوی بچے، ان کے اندر جتنی کنورسیشن ہے، جتنے معاملات ہیں، جتنے ایشوز ہیں، یہ صرف اور صرف ان افراد کے درمیان میں رہنے چاہیے. نہ خاتون خانہ کو اپنی جو اس کی فیملی اسے ڈسکس کرنے چاہیے، نہ جو مرد ہے اس فیملی کا اس کو ڈسکس کرنے چاہیے، نہ بچوں کو باہر کے جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں ان سے وہ معاملہ ڈسکس کرنے چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ اگین میں پھر ادھر ہی جاؤں گا، ہمارے بڑے ہمیں یہ باتیں نہیں سکھاتے. ہمارے پاس ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ کوئی ٹیچر کلاس میں نہیں بتاتا کہ بیٹا دیکھو زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ ہے، اگر سکون چاہتے ہو تو اپنے جو ذاتی معاملات ہیں وہ اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس نہ کرو. آپ اگر آج یہ آ کے بتاؤ گے جی میرے ابا نے فار ایگزامپل مجھے اس طرح کی گالی دی، فار ایگزامپل بتا دو گے، تو کیا ہوگا 4 دن کے بعد کسی بھی پوائنٹ پہ وہ آپ کو بلیک میل کرے گا، تمہارے ابا تو کرے گا. سر یہاں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیتے ہیں، اور ہم اس کے بعد واپس ہوتے ہیں اور ٹاپک پر دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر جو بات ہم کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو اکیلا پن ہے، وہ محفلیں، وہ رونقیں، وہ بیٹھکیں، وہ جرگے، کیونکہ میں ایک ایسے علاقے سے ہوں کہ وہاں پہ پورا حجرہ ہوتا اور بڑے بڑے لوگ اچھا وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے جو مشران جسے کہتے ہیں، یعنی گاؤں کے بڑے، اور ہم جو
نوجوان ہوتے تھے یا ارد گرد بیٹھے ہوتے تو سنتے تھے ان کو, کمیونیکیشن ہوتی تھی, فرسٹریشن اپنی جو اپنی بڑھاس سے غصے والی کام کیا والی وہ بھی نکالا کرتے تھے. اب وہ چیز بڑی محدود ہوگی, اور شاید یہی وجہ آپ کو نہیں لگتی ہے کہ یہ جو ہم سٹریس میں ہیں, انزائٹی میں ہیں, ڈپریشن کے لیول میں پہنچ گئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ وہی دوری ہے جو ہم یہاں نکالنا چاہتے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ غصے میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹلی کریکٹ. اس طرح کہ جب ہم ایسی محفلوں میں ریگولر بیٹھتے تھے, دیکھیں محفل میں ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک ہی ایج گروپ کے ہوں, ہر ایج گروپ کا ہوتا ہے, بزرگ بھی ہوتے ہیں بعض. اب جو بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تجربے کی بھٹی میں کندن بن کے نکلتا ہے, اور وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ لٹرلی تختیوں پہ لکھ کے دیواروں پہ لٹکائے جانے کے قابل جملے ہوتے ہیں وہ, اور پورے 40 50 60 70 سال کا ایکسپیرینس اس میں سمایا ہوا ہوتا ہے. صرف ایک جملے کی آپ گہرائی میں اگر اترنا شروع کریں تو شاید ہو سکتا ہے 1000 1500 میٹر اس کی گہرائی ہو, آپ اس کی تہ تک پہنچ ہی نہ سکیں. اب وہ ہم نے محفلیں چھوڑ دیں, محفلیں ہونا بند ہو گئیں. اب ہمارے سامنے کمپنی کس کی ہے؟ ٹک ٹاکرز کی. ایک ایسی لڑکی کی کمپنی ہے جو گھر سے بھاگی, 19 20 سال کی عمر میں بغاوت کی اس نے, جا کے اس نے گانا شروع کیا یا الٹی سیدھی حرکتیں شروع کی ہیں. اس نے ایسی ڈریسنگ شروع کر دی جو آج سے 30 سال پہلے انتہائی ولگر شمار ہوتی تھی, اور اس نے جو گانے گانے شروع کر دیے تو پتہ لگا نوجوان نسل کی وہ ہیروئن بن گئی. اب اس نوجوان نسل کی جو تربیت ماں باپ نے یا اساتذہ نے کی نہیں, وہ چونکہ روبوٹس بنانے میں لگے ہوئے ہیں, پیسے کمانے والے, ان کو یہ نہیں بتایا گیا بچے دیکھو جب تم اپنی اخلاقی اقدار کو چھوڑو گے, مذہبی اقدار کو چھوڑو گے, تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. بالکل نہیں ملے گا. چونکہ اس کو وہاں پہ نہیں ہے بالکل ادراک, تو وہ ہر ایک کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہا ہے اور اسی چکر میں تصویریں بنانے میں لگا ہے. میں آپ کو اس کی ایسی مثال دوں گا, عید کا حمید دوسرا دن تھا, میری رگے جو ہے واک وہ پھڑ گئی اور میں کچنار پارک واک کرنے چلا گیا. اچھا. پچھلے کئی سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے عید کے دوسرے دن میں واک شام کو کر رہا تھا. جو میں نے وہاں سین دیکھا دیر وہ ناقابل بیان ہے. اس وقت پارک میں میرے اندازے کے برعکس کم سے کم 700 800 لوگ تھے, جہاں پہ ہارڈلی 100 150 بھی نہیں ہوتے. اچھا. اور سب عید کے کپڑوں میں تھے. ہر ایک کے 80% لوگوں کے ہاتھ میں کیمرہ تھا, اور وہ اپنی سیلفیز بنا رہے تھے, موویز بنا رہے تھے پارک کے ساتھ. یا کوئی ہر لڑکی ہر لڑکا ہر بزرگ بھی میں کہوں گا وہ مطلب جسے صاف آسان اردو میں بندر پن کہہ سکتے ہیں آپ, وہ کرنے میں مصروف تھے. تو میں حیران رہ گیا, میں نے کہا یار یہ جتنے لوگ پارک آئے ہوئے ہیں, کوئی واک نہیں کر رہا, کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا, کوئی آپس میں گپ شپ نہیں کر رہا, ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, اور وہ اس جنون میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی جو 25 30 40 50 60 سیکنڈ کی جو ویڈیو لگائے گا وہ شاید آج کے دن 1000 یا 2000 یا 3000 لائکس لے جائے گی. تو اب مجھے بتائیں اسٹریس کیوں نہیں آئے گا؟ اب پتہ ہی لگا کہ ایک دن جو ہے نا عبدالوہاب نے اپنی ویڈیو لگائی اور اس کو 1 یا 2 لائک بھی نہیں ملے, پبلک کہیں اور مصروف ہو گئی, کوئی اور ان کو شغل مل گیا, تو میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا, مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا. یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں تو اتنا اچھا گانا گاتا ہوں, میں تو اتنا اچھا ڈانس کرتا ہوں, میں تو اتنا اچھا یہ کام کرتا ہوں, میری تو ٹاپ کی ڈریسنگ تھی, مجھے تو پچھلے مہینے تک جو ہے 10 ہزار لائکس مل رہے تھے, یہ کیا ہوا؟ ڈپریشن شروع ہوا. اب چونکہ فزیکل کنیکٹیوٹی ہے نہیں کسی سے, کوئی سہیلی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے, کوئی بڑا دوست نہیں ہے, ماں سے کنیکٹڈ نہیں ہے, باپ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, پڑوسیوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے, دوستوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں صبح فجر کی نماز پڑھنے جب بھی مسجد ریگولر جایا کرتا تھا پہلے, تو اس میں مجھے جتنے میرے ساتھی ملے واک والے, وہ 60 سے لے کے 80 سال کی عمر تھے. اچھا. میں ان کے 1 گھنٹہ واک کرتا تھا روز, تجربے کے پورے 2,000 3,000 لیٹر کے ٹینکس لے کر آتا تھا. تجربہ ہی تجربہ, یہ کام کیسے کرنا ہے, اس بارے میں گائیڈ لائن مل گئی, یار وہ فلاں کام ایسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اب وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں, بالکل, اور مجھے تجربہ مل رہا ہے ان سے. اچھا, اب پتہ لگا جب میں نے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا, یونیورسٹی میں ٹائم گزارا 2-3 گھنٹے, میں نے کہا یار بچے ان میں ایک خاصیت ہے, جس کام کے پیچھے لگتے ہیں کر کے چھوڑتے ہیں, جھجک نہیں فیل کرتے, شرم نہیں فیل کرتے, لگ جاتے ہیں. ان کو ڈانٹ لو, مار لو, پیٹ لو, اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر, اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جو سر میں سما گئی وہ کرنا ہے.
दिस इज समथिंग टू बी लर्नड। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत सारे असबाक मिलते हैं। एक सबक ये मिलता है कि ज़िंदगी में अपने अल्लाह के बाद अपने आप पर भरोसा करो, ज़बरदस्त। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, कोई तुम्हें डिप्रेस ना कर सके, कोई तुम्हारे पीछे मतलब तुम्हारे ऊपर वार ना कर सके। अपने आप को इतना अल्लाह ताला के सामने झुका लो कि तुम्हें दूसरे लोगों की तारीफ, दूसरे लोगों की तरफ से एक्सेप्टेंस, दूसरे लोगों की अप्रिसिएशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें ये खुद फील हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, ठीक है, तो तुम्हें दुनिया के साथ की ज़रूरत नहीं रहेगी। मज़ीद ये कि ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे ना, बहुत सारे लोग, एक 80 साल का फ़र्द आपके साथ बैठा हुआ कि यार पुत्र हुण ते थोड़ी ज़िंदगी रह गई है, हुण अल्लाह अल्लाह करीदा। आपको क्या सीख मिली कि यार 80 साल के बाद अल्टीमेटली तो कहीं नीचे जाना है, काम कर लो भाई, काम कर लो उसके भाई। एक आपको नौजवान मिला, सर वो असाइनमेंट मैंने रात को 4 बजे तक जाऊँगा मैं, लेकिन असाइनमेंट करके सोऊंगा, सुबह देनी है। उससे आपको सीख ये मिली, टारगेट्स बनाओ, हर सूरत में अचीव करो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। 4 दिन का टारगेट बनाओ, साल का टारगेट बनाओ, 2 साल का टारगेट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नई ज़ुबान अगले 6 महीने में सीखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 साल में 4 ज़ुबानें सीखूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2 साल में मैं 5 या 6 पारे हिफ्ज़ कर लूँगा। 3 साल में मैं 10,000 पौधे लगा लूँगा। 4 साल में मेरे अंदर जितनी डेफिशिएंसीज़ हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ, जो चीज़ें मैंने निगलेक्ट की हैं, उन सब को मैं ओवरकम करूँगा। किसी ने ड्राइविंग सीखनी है, टारगेट रख लिया 1 साल के अंदर मैंने ड्राइविंग सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम टारगेट्स बनाते हैं ना, तो फिर यानी आप उस चीज़ की तरफ आपको फोकस हो जाता है और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़। एग्जैक्टली। अब ये जो सोशल मीडिया हमारा टारगेट बन गया ना बेसिकली, ये हमें फ्रस्ट्रेट करता है, ये हमारी जाने तक ले रहा है। पिछले 1 साल में मेरे हिसाब से कम दुनिया में 5-6 दर्जन अमवात इसलिए हुई हैं कि कोई ब्रिज के बिल्कुल किनारे खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है और वो गिर गया नीचे शदीद किस्म के तेज़ नाले में। या परसों तो इंडिया में ऐसा हुआ है कि वो खातून ने सेल्फी के बहाने अपने हस्बैंड को नीचे गिरा दिया। नीचे हाँ, बेचारा गया, दुनिया से गया, परलोक सुधार गया और जान छुड़ा। अब देखें ना, रेलवे ट्रैक पे लड़की खड़ी हुई है 19 साल की, कि मैं बिल्कुल नई चीज़ करूंगी कि ट्रेन उधर से आ रही मैं दिखाऊंगी। अब फोकस सेल्फी की तरफ हो गया, ट्रेन हिट करके जान ले गई उसकी, चली गई। अब ये व्हाट इज़ दिस? ये एक ऐसा जुनून है, एक ऐसा खपत है, एक ऐसा जहनी मर्ज है जो, अच्छा मैं मेरे जहन में एक नुक्ता आया, देखें ये हमारी इजाद तो है नहीं, टिकटॉक या दूसरी जो ऐप्स, बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ। जिनकी इजाद है ना, वो खुद इतने दीवाने नहीं हुए इन ऐप्स के पीछे, वो काम पे फोकस्ड है। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ की है पाजी। अब मैं इधर भी दोस्तों से कहता हूँ कि देखिए इस चीज़ को आप इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग, मैंने देखा है, अभी मैं लेट्स सपोज मैं गया हूँ मिडल ईस्ट में, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मिले या जितने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मिले या सियासी लोग मिले, तो उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा। तो मैंने कहा जी इंस्टाग्राम तो है, लेकिन हम तो न्यूज़ के लिए ज़्यादातर फेसबुक या ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें कहा नहीं, हमारे यहाँ इंस्टाग्राम को हम न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैंने यहाँ पे तस्वीरों के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, टिकटॉक आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे बड़ा अहम रोल उसने किया। फिर चाइना की आप वीडियो निकालें तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इवन परसों हमारी गाड़ी लॉक हो गई लेबनान में। अब हम सोचे कि चाबी अंदर ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे निकालें, तो टिकटॉक पे एक वीडियो आई और उसमें वो लड़की बताती है कि कैसे शूज़ का तस्मा जो है वो डाल के और हमने उसको अप्लाई किया और हमने निकाली अपनी कीज। Exactly. तो इन्फॉर्मेशन आप इसकी फ्लो कर सकते हैं ना, कि जाहिर बात है कि जिस तरीके से गलीज किस्म का, मैं उस लिबास को वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है पाजी। मैं बताऊँ पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो जो एक्टिविटी है ना, इट लीड्स यू नोवेयर, उसका कोई हासिल वसूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वक़्त ज़िया है और आपकी अखलाकी तबाही है। इवन जो देखें चीज़ है कि अगर हम कहें कि जी ये हम लोगों की इजाद नहीं, दूसरों की इजाद है, हम 2 मिनट के लिए नहीं सोचते क्या दूसरे जिनकी इजाद है वो इस्तेमाल करते हैं। वो खुद समझते हैं उन्होंने बेसिकली हमारे लिए नशा इजाद किया है, तबाही की तरफ। मैं अगर आपको ये बताऊं कि आपको जब अमेरिका जाते हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं
جہاں میرے جانے کا اتفاق ہوا, بہت موٹے موٹے لوگ ہیں, بہت موٹے موٹے لوگ ہیں, پہلوان ہے, پہلوان ٹائپ کے نا, پیٹ لٹکے ہوئے ہیں پیٹ لٹکے ہوئے, کھانا پینا سارا فاسٹ. یوزلی وہ اسپینش امریکنز ہیں. اچھا, تو پتہ ہی لگا کہ یہاں پہ بڑے پلاننگ کے ساتھ مختلف اسٹیٹ جہاں سے ان کو تھوڑا بہت مسئلے مسائل کی ایکسپیکٹیشن تھی, ان کو انہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں الجھا دیا. کچھ لوگ کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں, کچھ لوگ بہت سی جگہوں میں نشے میں لگے رہتے ہیں. اب میں جس یہ موٹے موٹے لٹکے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ حال یہ ہے کہ انہوں نے جو یونیورسل اسٹوڈیوز ہیں, اگر آپ دن میں جاتے ہیں وہاں پہ سارا دن لگتا ہے, آپ کو $15 کا ایک 750 ml کا گلاس دے دیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں سارا دن آپ کولڈ ڈرنک پیتے رہیں. مشینیں لگی ہوئی ہیں ہر 50 قدم کے بعد. حمید, میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا, تو ہم میں سے ہر ایک نے اس دن میرے خیال میں شاید 5 سے 6 لیٹر ایک ایک بندے نے کولڈ ڈرنک پیا ہوگا. اور وہ ہماری تفریح کے دوران میں ہمیں سپورٹ بھی دیتا رہا. ظاہر بہت شدید قسم کی ایگزرشن تھی, سارا کچھ تھا. لیکن بعد میں نے غور کیا, ہمارے لیے وہ ایک صرف دن تو چل گیا, لیکن جب آپ وہاں کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا ہارڈلی 100 گرام کا جو برگر ہوتا ہے, اس کے ساتھ میں آپ کو 750 ml کا ڈرنک دیتے ہیں وہ, جو ریفلیبل ہوتا ہے $5 میں. اب ایک بندہ کھانے کے لیے جا رہا ہے, وہ اپنی ریکوائرمنٹ کا 30% چھوٹے سے برگر کی صورت میں کھا رہا ہے, اور باقی جو پیٹ بھر رہا ہے منیمم 1.5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک سے بھر رہا ہے. تو پیٹ تو لٹکے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کہ جب ہم فوکس رکھیں گے نا کہ بھئی دیکھیں بات یہ, کیا ہماری زندگی کا مقصد ٹک ٹاک ہے, کیا ہماری زندگی کا مقصد سیلفیز بنا کے اپلوڈ کر کے لائکس لینے ہیں. اگر کسی کو فار ایگزامپل پیسہ کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے, اس کا سوشل اینڈ مورل ایسپیکٹ تو دیکھنا ضروری ہے نا. دیکھیں صرف پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے اندر 2-3 ایسے واقعات ہو چکے ہیں, اگین وہ سیلیبریٹیز ہی تھیں کہ جن کی موت کا بھی نہیں پتہ لگا. پتہ نہیں چلا. کیوں؟ ان کی فزیکل کنیکٹیوٹی نہیں تھی, مطلب ان کی ایسی سہیلیاں نہیں تھیں, ایسے دوست نہیں تھے جن سے وہ ریگولر ملیں. اب اس موبائل نے ہمیں پوری دنیا سے کاٹ دیا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاتون ایکٹریس کے بارے میں, اللہ اس کی مغفرت کرے, یعنی 70 لاکھ سے اوپر آپ کے فالوور ہوں, لیکن آپ کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو. ایگزیکٹلی, دس از دا سب سے بڑا ڈرا بیک جو سوشل میڈیا کا یہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن آپ کسی سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں. آپ کنیکٹڈ کس سے ہیں, ہوتے کس سے ہیں؟ آپ کے فیملی ممبرس, جس کی کاسٹ پہ آپ سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہو رہتے ہیں. آپ کے دوست, جس کی کاسٹ پہ آپ سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہو رہتے ہیں. آپ کے آس پڑوسی, آپ کا پورا سرکل, ان سب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ 7 ملین فالوورس, اب جس کے 7 ملین فالوورز ہیں وہ تو زمین پہ تو بیٹھتے ہی نہیں, وہ تو کم سے کم 100 منزلہ بلڈنگ میں بیٹھا ہوتا ہے ذہنی طور پہ نا. لیکن اب پورے 7 ملین فالوورز میں سے ایک کو نہیں پتا آپ کے سال میں. ایک اور چیز میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس بچی کی قتل کیا گیا تھا, اور وہ انتہائی مفلسی کی زندگی بچی گزار رہی تھی, لیکن جو ریئل لائف تھی وہ مفلسی والی تھی, جو ریئل لائف تھی اس میں پہناوا سب کچھ بڑا مختلف تھا. تو یعنی ایک بہت بڑا تضاد ہے, بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. اس ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ابھی لاسٹ ٹائم میں گاؤں گیا, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی, اس نے پوچھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی آپ کے جیسے گزرے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ آپ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور آپ کی زندگی اسٹوڈیو میں بڑی خوبصورت ہے آپ کی. تو میں نے کہا اب جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کہاں بیٹھا ہوں؟ میری جو ریئل لائف ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوں, یہ اسٹوڈیو نہیں ہے, وہ تو گھنٹے 2 کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو لائف ہے اس کو لوگوں نے حاوی کر دیا ہے, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم پھر ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو نقصان کا باعث ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, اگین پریکٹیکل ایگزامپلس میں اس لیے دیتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک آلموسٹ 70 کے اراؤنڈ ایک ہیں صاحب, بہت ہائیلی لٹریٹ ہیں, بہت زبردست ہیں, کئی چینلز پہ وہ آئے بھی, لیکن پھر لوگ ان کو بھول گئے. اب لوگوں کو کیا ہے, چکا چوند چاہیے, خوبصورتی چاہیے, گلیمر چاہیے, اور انگلش چاہیے, اور اس میں جو ہے مطلب بڑی زبردست قسم کی شخصیت چاہیے. اب ہمارے ایسے لوگ جب ایک دفعہ آتے ہیں, 2 دفعہ آتے ہیں, 4 دفعہ آتے ہیں, تو ایک اندر ہوپ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, ایک ڈیزائر پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں یار اب تو میں تو اس قابل ہوں کہ میرا حق بنتا ہے مسلسل آتے رہنا.
جبکہ میڈیا جو ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو بہت ظالم ہے. بہت بڑا یہاں پہ آج جس نے ایک جو آج بات کی ہوتی ہے کل بھول چکا ہوتا ہے. بھول چکا آپ اس کو یاد بھی کرائیں تو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے, یہاں پہ کون وعدے یاد رکھتا ہے, یہاں پہ کون باتیں یاد رکھتا ہے. اب وہ بندہ جو سیکلوژن میں چلا گیا لٹرلی, بعد میں نے ایک دفعہ ان سے بات کی, ہی واز سو ڈپریسڈ. یار مینوں زندگی کا مقصد ہی کوئی نظر نہیں آ زندگی کا مقصد وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جس ایک خول میں ہم بن جاتے ہیں, یعنی ہم اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں تو اس کا نقصان پھر بہت کچھ ہوتا ہے ریئلٹی سے دور ہو کر. پہلے ہمارا ٹاپک سوشل میڈیا ہی تھا, ریل اور ریئل لائف تھا. عبدالوہاب صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک نیوز بریک, سو ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین پورا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور زندگی میں اگر بات کیجیے, اگر ہیلدی رہنا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر ایک چیز کی کمی رہتی ہے تو جسم بار بار الارمنگ سچویشن میں آپ کو بولتا ہے بھیا یہ چیز کمی ہے, اس کو ٹھیک کر دو, نہیں تو پھر آگے جا کے بہت نقصان ہونا ہے. پھر اس طرح مختلف قسم کے منرلز جو ہیں, اس قسم کے وٹامنز جو ہیں, اس کی کمی کے باعث اشارے تو ہمیں ملتے ہیں اور ہم دیر کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر کے معاملے میں بھی اسی طرح ہوں کہ دیر کر دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر سجاد صاحب ہیں اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ میگنیشیم کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا کیا علامات ہیں, کیسے اس کو پورا کیا جا سکا ہے, رسوئی میں کیا کیا پڑا ہے, اس پر بھی جائیں گے. بہرحال ڈاکٹر سجاد صاحب گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ سر, ویلکم بیک پاجی. تسی بھی ماشاءاللہ سیرا کر کے آئے ہو. نہیں تسی گریٹ لگ رہے ہو پاجی. اچھا سر, جو جس طرح آپ ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں بریک میں, ہم آپ سے پوچھتے رہتے ہیں, میرے جو کولیگز ہیں سارے آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ ایشو آ رہا ہے, تو آپ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہی کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں یار یہ ٹیسٹ کر لو, چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں. میگنیشیم کہ ہماری زندگی میں کیا کردار ہے, اور پھر اس کی کمی سے کیا نقصان ہوتا ہے, اور پھر اس کی علامتیں کیا؟ ہاں جی بالکل, تھینک یو حرمیت بھائی. سب سے پہلے فرسٹ آف آل پیسے ضائع نہیں کرنے ہیں, خون کا ٹیسٹ نہیں کروانا ہے اس کا. وہ 1% ہوتا ہے بلڈ میں, اس میں پتہ نہیں چلتا, باقی 99% ہڈیوں میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, اور لوگ اس کا بلڈ ٹیسٹ کرا کے پتہ کرتے ہیں جی ہمارا میگنیزیم کتنا کم ہے. اچھا یہ بلڈ میں نہیں کرنا چاہیے, 1% ہے تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا, اور آتا بھی نہیں ہے ٹیسٹ میں, آپ کے پیسے ہی ضائع ہوں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ کروانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے دین آپ اس کو اپلائی کریں, کیونکہ ہم خود سے بھی اپنے ڈاکٹر ہیں, کافی چیزیں ہم خود سے بھی کر لیتے ہیں. آپ کو فٹیگ بہت زیادہ ہے, تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے, آپ کے مسلس کریم بار بار ہوتے ہیں, آپ کی نیند کی کمی ہوتی ہے, تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ کی میگنیشیم کی کمی جو ہے وہ ہو رہی ہے. پھٹوں کا کھچاؤ آپ کو بہت زیادہ ہے, اور مسلس ہر ٹائم بندہ کہتا ہے جی کھچے رہتے ہیں, اور ویسے بھی اگر آپ ہلو تو وہ کھچاؤ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹینشن ہیڈیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پینک کرنا اور فوری طور پہ ہیڈیک ہو جانا, سر کا درد ہو جانا. اگر اس طرح کے آپ کو بار بار اٹیکس آتے ہیں تو دین آپ کی باڈی میں میگنیشیم کی جو ہے کمی ہے. انفارچونیٹ ہمارے ملک میں اب اتنی بھرمار ہو گئی ہے میگنیشیم گلائسینیٹ کی کہ 2 نمبر کیا 3 نمبر بھی بننا پتہ نہیں چاک ہی بنا کے ہمیں کھلانا شروع کر دی, اور اس کی قیمتیں 30 ٹیبلٹس کی 2000 کے قریب رکھ دی. سر وہ اب اتنا ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں, اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس ایج میں کتنے % آپ نے میگنیزیم لینی ہے. اچھا یہ بھی ہے, ملی گرامز ہے نا, 500 750 800 1500 1000, وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے. آپ جب ایڈ دیکھتے ہیں, آپ کی ریل چل رہی ہے بار بار, اور نامی گرامی ایکٹرز اس میں آپ کو موٹیویشن دے رہے ہیں, موٹیویشن دے رہے ہیں, اور میرے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوا, میرے اب حرمیت بھائی کی بات ہر بندہ سنتا ہے, آپ ایڈ میں آ گئے تو سب نے تو بیسیکلی یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں انیتھیکلی ہے کہ آپ اپنی پروموشن کے لیے اور اتنے پیسے دے کے ہائی کلاس سپر سٹار جو ایکٹریس ہے ان کو آپ لے رہے ہیں اس میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے, کیونکہ آپ 2000 ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, مگر آپ نے اس کو اتنا اٹریکشنیبل بنا دیا میگنیشیم گلائسینیٹ کو. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھی ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. صرف میگنیشیم نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے ایک الگ ٹیبلٹ مارکیٹ میں آ گئی ہے, اور اس کی جو پروموشن ہو رہی ہے مختلف اداکاراؤں سے, اداکارائیں ہیں وہاں پہ, اداکار ہے, پھر اس طرح سوشل انفلوئنسر ہے, پھر ایسے بڑے بڑے نام صحافی بھی اس میں شامل ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں, کیونکہ میرے جیسے صحافی بھی سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیز درست ہے, تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ جو طرح طرح کے ہر چیز کے لیے الگ چیز آ گئی ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی غلط ایکسرسائز ہے جو کہ میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے, اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہی کمی ہے.
یہ والی گولی بھی کھا لوں، یہ والی بھی گولی کھا لوں، اور وہ انتہائی کچھ کمپنیز جو ہے اس کو 2000 سے سٹارٹ کرتی ہیں اور وہ اوپر تک چلی جاتی ہیں. 2000 سے وہ اتنی بڑی اس کا جار بنا دیا، اس میں 30 گولیاں، وہ بڑی خوبصورت ڈبی بنا دی ہے. تو وہ لوگوں کو اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ کا ڈاکٹر ریکمنڈیشن نہیں دیتا دین آپ اس کو کھائیں. اب یہ جو سبزیاں یا جتنی ہماری کھیتوں میں چیزیں اگتی ہیں اس میں میگنیشیم نہیں ڈالی جاتی کیونکہ یہ تھوڑا کاسٹلی ہے. اچھا. اب وہ جو ساری کھاد ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بچوں کا ہمارا ہارمون سارا خراب کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے. یوریا کتنا ڈالا جا رہا ہے اس میں، اور ہائیبریڈ سبزیاں فروٹ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل فائدہ نہیں دے رہی ہیں، 12 مہینے اویلیبل ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک اور چیز بات کی کہ دیکھیے میگنیشیم کی وجہ سے گلے بہت ہیں اور لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس میں، اور بات یہ ہے کہ رپورٹس بہت تیزی سے آ رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو جو چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ کھاتے بھی اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہائیبریڈ ہے ساری. سر ہائیبریڈ پہلے فصلوں میں یہ ڈالا جاتا تھا تو پھر یہ گولیاں نہ خریدنی پڑتی، اب وہاں سے اڑا دیا ہے، وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے، اور قسم کی کھادیں جو ہیں وہ ہماری سبزیاں فروٹ میں ڈال کے وہ ہمیں دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے روز بروز جو ہے ہمیں چڑچڑے پن کا شکار ہم لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ٹالرنس لیول ہمارا ختم ہو گیا بیکاز آف میگنیزیم کی ڈیفیشنسی ان آور باڈی. تو اس میں جب یہ چیزیں ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں تو پھر اسی طرح کی فارماسوٹیکل فائدہ اٹھاتی ہیں کہ لوگوں کو اس طرح بیچ دیا جائے. اب وہ 30 گولیاں 2000 روپے کی، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ کھانا کس نے، کیسے کھانا ہے. وہ اب بڑے اداکار کو آپ نے دے دیا 10 15 20 25 لاکھ روپیہ، اس نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی یہ کس ٹائم کھانی ہے اور کتنی مقدار میں کھانی ہے، اور یہ بھی لوگوں کو پرابلم دے رہی. ایکسیسو ہر چیز کا جو ہے وہ برا ہے. اب لوگ وائٹامن ڈی اپنے آپ سے جو ہے ڈیلی کی بیس پہ کھا رہے ہیں وائٹامن ڈی، جی ہمیں ڈیفیشنسی ہوگی. اور بھائی بار آپ سورج کا سامنا تو کریں، اپنے بچوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سورج میں لے جایا کریں، تو آپ کو وائٹامن ڈی کے کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک ٹیبلٹ 2 لاکھ یونٹ والی وہ بھی 400 روپے پہ پہنچ گئی. آپ کے گھر کے 6 لوگ ہوں گے تو آپ کا کتنا جو ہے اسٹیمیٹ خراب ہو جائے گا. تو وہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھ ہوتی، اور روزانہ کی بنیاد پہ جو وائٹامن ڈی کھاتے ہیں ان کے کڈنی سٹون ہو جائے گا. اچھا، وہ بھی مسئلہ ہے. وہ بھی مسئلہ ہے. اور یہ ہے کہ میگنیزیم اگر آپ کی باڈی میں پورا نہیں ہے اور وائٹامن ڈی اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ کے جسم میں جذب بھی نہیں ہوگا. اچھا، میگنیزیم نہیں ہے، وٹامن ڈی آپ کھا رہے ہیں، جذب نہیں ہوگا. وہ اس کی لیول اگر آپ کا سسٹم اگر پورا آپ کے باڈی میں میگنیزیم جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ وائٹامن ڈی کھائیں گے تو پھر وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ جذب ہوگا، اس کا فائدہ تب ہوگا. آپ خود سے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، روزانہ وائٹامن ڈی کھاتے ہیں، 15 دن بعد وائٹامن ڈی کھا رہے ہیں، مہینے بعد وائٹامن ڈی کھا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ الٹا ہی ان کی باڈی پہ اثرات آئے، اور بعد میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کھایا تھا، ہم نے تو یہ کھایا تھا، ڈاکٹر صاحب ہم کیسے بیمار ہو گئے. تو یہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کائنڈلی جب بھی ایسی سپلیمنٹ آپ شروع کریں گے، اور اس کی ایج میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ ینگ ہیں تو آپ اپنی جو ارد گرد خوراکیں ہیں اس سے آپ ان چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان خوراکوں سے. اب اس خوراکوں کی بھی طرف آتے ہیں، لیکن اس کی کمی کی وجوہات بھی وہی ہے کہ ڈیفیشنسی آف فوڈ ہے. کیا ایسی چیزیں جو ہم اپنے کھانے میں شامل نہیں کرتے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ اب بچوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جنک فوڈ فاسٹ فوڈ کی طرف ہی راغب ہیں زیادہ. شیور چکن کی طرف ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، ان کو آپ پالک پکا کے دیں نہیں کھائیں گے. ابھی تو پاجی لوگوں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے. وہ سر وہ تو کمال ہی ہو گیا نا، وہ بہت ویسے ٹیسٹ نارمل ہی رہا ہے. اب جو ریسٹورینٹ سامنے آئے ہیں میں تو اس کو دیکھ رہا، میں نے کہا 2 دفعہ تو پھر میں نے بھی کھا لیا اور کافی مقدار میں لوگوں نے کھا لیا جس حساب سے پکڑے گئے ہیں، تو وہ تو کافی مقدار. یعنی ایک چیز میں کل اپنے ایک دوست سے یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی ہم جو یہ ریسٹورینٹ کا رجحان ہمارا بڑھ چکا اور گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، میں نہیں پتا کہ اس کیا خوراک اندر ایک 5 اسٹار ٹائپ ہوٹل میں بھی کیا بن رہا ہے، میں نہیں پتا ہے. میں اپنی پرسنل بات کروں کہ ایک ملک میں میں نے ایز اے شیف کام کیا ہے، ایز اے ویٹر کام کیا ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کام کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ایک ٹاپ کلاس کا ریسٹورینٹ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس میں بڑے بڑے پولیٹیشین اس ملک کے آئیں. یہ میں وہاں پہ تھا. جی بالکل. اور اس کی ایک کپ جو ہے وہ یعنی پانی کا وہ $10 سے شروع ہوتا تھا، تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا مہنگا وہ اس کا ہوگا. لیکن اندر سچویشن بالکل ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ بنگالی کے ساتھ لڑائی میری اس بات پہ ہوئی تھی کہ جو پانی اس نے چاول میں ڈالا وہی پانی سے اس نے منہ دھویا تھا. اچھا، بیہائنڈ دا اسکرین کچھ اور چیز چل رہی ہے. یس.
ठीक है। तो ये जो रुझान बढ़ रहा है खानों का बाहर का, ये भी और बीमारी फिर है। खाते सी खोते दा गोश्त, तो फिर क्यों होएगा सर? सर यही होगा ना कि आपके अंदर मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। फिर आप जितने बड़े जानवर का आप गोश्त खाते हैं वैसी आदत भी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। मतलब हमेशा कोशिश करें कि छोटे गोश्त के अपना छोटा जानवर ले, उसकी आदत। अब जिन लोगों ने गधा खाया वो कितनी मीम्स बन गई हैं जी। आप अगर दो लतियाँ मारते हैं ये ना तो तैयार हो जाए अगर आपके अंदर इस तरह की है, तो वो ये कि कितनी मीम्स बन रही है ना कल परसों से। तो पता नहीं अब ये कैसा ये माशरा है कि आप ये देखें कि जो चीज़ें बैन हैं वो क्यों आप खिला रहे हैं। मरी हुई मुर्गियाँ आप ले लें, अमूमन मरी में कितना रश वाले डेज़ हैं, बिल्कुल छुट्टियाँ चल रही है ना। अब यकीन करेंगे जब चक्कर लगा तो एक जगह पे ढेर मरी हुई मुर्गियाँ पड़ी हुई थी। वो दोस्त फिल्म बनाने लगा तो पीछे उसके बंदे लग गए, जी आप ये नहीं बना सकते। उन्होंने क्यों नहीं बना सकते? लेकिन नहीं हमने डिस्पोजल करनी है, ये हम फेंकने के लिए आए हुए। काफ़ी दूर जाके तमाशा देखते रहे, थोड़ी देर बाद आए होटल वाले ले गए। तो वो लोगों को खिलाया जा रहा है। यानी बेस्ट फूड मैं तो हमेशा ये करता हूँ बाजी के भाई दही उठा लो, मलाई उठा लो, फ्रूट ले ले, दूध ले ले, अगर बहुत दिल कर रहा है कि रोटी खानी है दाल ले लो बाजी, दाल ले ले, चलो ठीक है, उसमें घी 2 नंबर हो सकता है 10 नंबर हो सकता है, लेकिन दाल तो ठीक है ना। दाल ठीक है, गुड़ ले लें, प्याज ले लें। ले लें। पुराने वक्तों में तो यही खाया जाता ऐसे होता था, गुड़ होता था, प्याज होता था, रोटी होती थी। ताकत इतनी ज़्यादा कि लोग मीलों पैदल जाके और साथ अपने रख लेते थे, भूख लगती थी यही खाते थे। डॉक्टर साहब टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन यासिर भाई कहते हैं ब्रेक लेते हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़िपुरा में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जो हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि उमूमन खाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खाना ही अच्छा खाना ना बुरा खाना, ये सारी चीज़ें तो आई जाती हैं। जी बिल्कुल। मैग्नीशियम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये जो अलामतें तो आपने बता दी, अब आते हैं एडवर्टाइजमेंट के हवाले से भी आपने बता दी कि भैया ये जो बड़े बड़े अदाकार बैठे हैं ये भी आपको नुकसान दे सकते जी हैं। बिल्कुल। अब जो टेस्ट है, टेस्ट का तरीका क्या होना चाहिए? पहले टेस्ट पे बात जी उसमें ये मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि 1% या 2% जो है ब्लड में होती है मैग्नीशियम, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों को जो है वो ब्लड टेस्ट की तरफ ही कहा जाता है, तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब हड्डियों में जो है ये 98% 99% जो है मैग्नीशियम होता है। उसके मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ के जो है तब आप पैसे ज़ाया करें। अब जिस अदाकार ने एडवर्टाइजमेंट बनाई उसका तो फ़ायदा हो गया, हाँ उसको तो पैसे मिल गए, आपका बुरा हाल हो गया। आपने वो 2000 रुपये की 30 टैबलेट ली और इसको खाना शुरू कर दिया। जो भी आप सप्लीमेंट खाते हैं, जो भी विटामिन आप लोग खाते हैं, इसको रूटीन कभी ना बनाएं। अच्छा रूटीन ना बनाएं। जी बिल्कुल। अगर मैग्नीशियम की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही है और जो हमने साइन एंड सिम्टम आपको बताए हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप इसको 3 हफ्ते रेगुलर खाएं। अच्छा 3 हफ्ते रेगुलर खाएं रोज़ाना। और इसका ये होता है कि दोपहर का टाइम इसके लिए बहुत मुनासिब होता है। मतलब 2-3 बजे आप एक टैबलेट ले सकते हैं, फिर नहीं तो शाम 8 बजे अपना खाना खाएं, उस टाइम आप एक टैबलेट ले लें। दोपहर को जब आप लेंगे तो अच्छी तरह आपके ब्लड में वो चली जाएगी, आपके स्ट्रेसेस लेवल को कम करेगी, आपको नींद अच्छी लेके आएगी और आप थोड़ा सा हैप्पी फील करेंगे। तो इसका तरीका कार है। अब लोगों को तरीका भी नहीं पता, खाना कैसे है, किस टाइम खाना है, कितना खाना है। अब 3 हफ्ते अगर आपने रेगुलर ले लिया, आप में डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम है, देन आप 1-2 हफ्ते रेस्ट करें, फिर एक दिन छोड़ के फिर 1 दिन बाद लेना शुरू कर दें, फिर 5 दिन ना लें, फिर छोड़ के ले लें। ये ना हो कि आप रूटीन बनाना है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस फ्री हो गए हैं इस तरह, तो आप रेगुलर खाएं, तो ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा बाजी टैबलेट्स तो आई हैं मार्केट में, लेकिन हम रसोई की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना? क्योंकि मुझे ना एक चीज़ अब देखने को जो मिल रही है डॉक्टर, वो ये है कि लोग जो दवाइयाँ हैं इसको छोड़ के फिर वापस उस टिप की तरफ आ रहे हैं जो आपका डिपार्टमेंट जी है। बिल्कुल। तो रसोई की तरफ जाते हैं, पहले खाने में जाते हैं कि कौन कौन सा खाना है जिसमें मैग्नीशियम की मकदार मौजूद है जिसको आप खा सकते हैं, फिर उसमें और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको आप शामिल करना चाहते हैं? जी हरमीत भाई, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कद्दू के बीज में मैग्नीशियम होता है। वाओ। 2 चम्मच कद्दू के बीज 1 गिलास पानी में ग्राइंड कर दें, वो दूध बन जाएगा। अच्छा आपकी डेली की जो है वो उसकी 2 चम्मच कद्दू के बीज, ठीक है, 1 गिलास पानी में ओके, ग्राइंड करें, ग्राइंड करें, पी लें।
you can get from यस outside. जी बिल्कुल, उसको अच्छा, आप वो जो ड्राई होता है. वो ड्राई होते हैं, उसमें डालेंगे ना, जब पानी में शेक करेंगे तो दूध की शक्ल बन जाए, अच्छा. तो वो इतना टेस्टी होगा। उसमें कोई चीज़ खुदा के वास्ते ना ऐड कीजिएगा, चीनी शहद कुछ चीनी नहीं, शक्कर दे आमदे डलियां. वो नहीं। अच्छा, अब दुनिया में जो है सीड थेरेपी बहुत ऊपर जा रही है। यस. पेपकन सीड्स ले लें, ठीक है, सनफ्लावर सीड ले लें, फिर ये ब्लैक सीड है, ये आप लोग वैसे भी अपने घरों में इसको जगह दें। ब्लैक सीड बोले? ये कलवंजी जी. इसमें सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। लेकिन इसका मिकदार कोई खौफ डर है कि नहीं? 7 नॉर्मल से 9 दाने, एक चुटकी में जितने दाने आए बस ये आपकी खुराक होनी चाहिए। डेली होनी चाहिए. चमचे भर भर के क्या नहीं इसको खाना। खाने में डाला जा सकता है? खाने जब खाना पक रहा हो एक चुटकी उसमें भी डाल दें ताकि बच्चों तक भी पहुंचे। बच्चे वैसे तो खाते नहीं है इसको, क्योंकि आपकी सब्जी में अगर नहीं है जी, तो इसमें इसमें भी डाल दें। बिल्कुल, सुबह आप जब नाश्ते ब्रेकफास्ट करते हैं, ख़ास तौर पे इस्लामी मुल्कों में जिनमें मैं विज़िट करता हूँ, तो उसमें कुलवंजी लाजमी है। यस. और ये आलू की भुजिया हमारे भी मुल्क में जो मिलती है उसमें भी डली होती है, तो वो हम खा रहे होते हैं। इंडियन फूड में डली होती है. डली होती है, तो बच्चे जो है वो वैसे तो नहीं, उन्हें कहें जी पानी के साथ खा लो, नहीं खाते, नहीं खाएंगे. ठीक है। तो आप ये घर में इन सीड्स को जगह दें, आपका मैग्नीशियम की किसी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप मैग्नीशियम के लिए जो आपने कुलवंजी बीचेस वगैरह बता दिए, इससे आपको बेहतरी की तरफ आप जा सकते हैं. 2 चम्मच रोज़ाना कद्दू के बीज पानी में शेक करके लेना शुरू कर दें, आपको जो पर डे रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की वो आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आप ग्रीन वेजिटेबल की तरफ आ जाएं, जिसमें सब्जियां जिसमें पालक स्पेनिश जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। मेथी का जो है जब से सीजन हो जी, वो आप सर्दियों में मेथी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आप खाना शुरू कर दें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों को शुगर रेजिस्टेंस हो जाती है, शुगर रेजिस्टेंस हम उसे कहते हैं जो बार बार लोग खाते हैं और शुगर बाहर निकलती है, वो फिर रेजिस्टेंस हो जाती है, अंदर सेल में जाती नहीं है, सेल हमारे भूखे हो जाते हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम ख़त्म होता है तो सेल हमारे हंगरी भूखे हो जाते हैं, तो वो मैग्नीशियम जो है वो अंदर जाती है, तो आपकी शुगर रेजिस्टेंस बेहतर होती है, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कहा जाता है कि आपने सोडियम नहीं खाना, नमक छोड़ दें आप ठीक हो जाएं। थोड़ी मिकदार में भाई बॉडी को ज़रूरत है उसकी, और मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में पूरा है, अब 400 से लेके 420 मिलीग्राम मर्द के लिए और 320 से लेके 340 मिलीग्राम औरत के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है। और हामला ख़वातीन के लिए थोड़ी मिकदार ज़्यादा है, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ें जो है वो आप बाज़ार में जाते हैं या कोई ऐड देख लेते हैं तो फिर आप ख़ुद से परचेजिंग करना शुरू कर देते हो और बेदरेग उसको सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं कि 1000 मिलीग्राम 3 टाइम खा रहे हैं। तो एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग वो बैड है आपके लिए। हर चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए मुकर्रर की गई है, उसके यूनिट मुकर्रर हैं कि आपने इतनी चीज़ खानी है। अगर आप 6 गिलास पानी एक वक्त में पी लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल है। तो लोग समझते हैं कि इनके विटामिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 20 साल 15 साल 25 साल का बच्चा भी घर में वही खा रहा है और 60 साल का जो बुजुर्ग घर में वो भी वही खा रहा है। तो इसमें डिफरेंस हमने उस चीज़ को, उस मकदार को इतना ज़्यादा कर दिया है कि हम समझते हैं कि भैया इससे कोई नुकसान नहीं होना, क्योंकि हर तरफ तो इश्तिहारात तो यही आ रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान है। लेकिन अगर हम देसी तरफ जाएं तो जो चीज़ आपने रसोई में बता दी सर, उसमें आपके पास ड्राई फ्रूट है ना, कैश्यू जो है, ये जिसको काजू जो है, काजू में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम है। 5 दाने डेली खाने, सिर्फ आपने 12 महीने, ये सर्दियों के लिए ना छुपा के रखें, ये गर्मियाँ हैं, ये सर्दियाँ। अखरोट एक डेली इंसान खाए, दिमाग की शक्ल का अखरोट होता है जब हम तोड़ते हैं, बिल्कुल देखें उसको 12 महीने आपने खाना एक अखरोट। ये उसकी गिरी कभी ना घर में लेके आए, जब आपके सामने गिरी पड़ी होती ना, आप इतनी खा जाते हैं, मुंह में छाले बनते हैं, फिर आप उसको देखते भी नहीं है। यस। तो जब आप तोड़ के खाएंगे आपको उसमें से ऑयल जो होता है, जो उड़ जाता है, जो हम गिरियाँ लाते हैं ना, बादाम गिरियाँ जो हैं इससे ऑयल उड़ जाता है, उसका कवर होना चाहिए बादाम का। आप कवर वाला बादाम लेके हैं घर में, थोड़ी तरद्दुद करें, ये जो हम तकलीफ नहीं करना सर, वो तो सारा उसमें से सारी चीज़ें उड़ चुकी होती हैं। रात को अल्लाह खैर करे चूहे शुहे भी उसके ऊपर, वो भी माशाल्लाह अपना काम करते हैं। वो तो काफ़ी हमने खुद भी देखे हैं कि कीड़ा मकोड़ा क्यों ढक के कौन जाता है। मनोटनों के हिसाब से गिरी बादाम पड़ा होता है, वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, कपड़ा भी नहीं देते, कोई प्लास्टिक भी नहीं देते हैं, तो यहीं पे परवान चढ़ते हैं जरासीम चूहे वगैरह जो है। अगर आप घर में अखरोट ले आते हैं, ख़ुद एक तोड़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का,
اس میں جون جولائی نہیں دیکھنا آپ نے, نومبر دسمبر نہیں دیکھنا, ڈیلی خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی دیں. آپ کا گڈ کولیسٹرول یہ پیدا کرتا ہے, اچھا, اور فل آف میگنیزیم. آپ کے کاجو میں جتنے ڈرائی فروٹ ہیں اگر وہ آپ لیتے ہیں, گرین ویجیٹیبلز لیتے ہیں, اور سیڈز کا جو ہم نے ذکر کیا ہے, کلیجی میں, ریڈ میٹ میں بہت زیادہ میگنیشیم کی, آئرن بہت زیادہ ہے, آئرن ڈیفیشنسی بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. تو آپ اگر ہضم کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ بڑے گوشت کے علاوہ زیادہ پسند نہیں کرتے, بڑا گوشت تو وہ سرخ سفید ہے ماشاءاللہ. ان کے بچوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ سردیوں میں دسمبر میں بھی بٹن کھول کے وہ پھر رہے ہوتے, اور کبھی آپ سبزی منڈی چلے جائیں, صبح وہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی دسمبر میں -1 میں, تو وہ سیب دھو کے وہیں سے دھوتے بھی نہیں, اٹھاتے اور کھا لیتے. ناظرین جوڑ سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بات ہم کر رہے تھے میگنیزیم کے حوالے سے, ہمارا ٹاپک ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو بھی ساتھ میں کور کر دیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو جس طریقے سے سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کی جا رہی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. آپ نے اس پہ بڑی زبردست طریقے سے روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب جو کمی ہے, اگر ان چیزوں کی کمی پوری نہ کی جائے پھر کہاں جا سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا, اس کا ردم جو ہے وہ بگڑ جائے گا اگر میگنیزیم کی کمی ہوئی آپ کی, اور یہ انسان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے, کبھی سلو ہو جائے, تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوا, کیونکہ اس نے تو دھک دھک کرنا ہے, اور اس کا پر منٹ کے حساب سے جو اس کا اسٹیمیٹ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. ایکسیسو بھی پورا ہے اور لو بھی. بریڈا کارڈیا لو کو کہتے ہیں, ٹیکا کارڈیا زیادہ کو کہتے ہیں. تو اس سے میگنیزیم کی اگر ڈیفیشنسی ہوگی یہ پرابلم ہوگا. پھر آپ کی شوگر جب ہائی ہے یا شوگر ریزسٹنس ہے, تو میگنیزیم کی کمی جو ہے وہ آپ کی شوگر اور خراب کر دے گی, آپ کے سیل میں جو ہے وہ نہیں پہنچے گی. اب جتنے لوگ انسولین یا ٹیبلٹ کھاتے ہیں, انسولین لگاتے ہیں, ٹیبلٹس بھی ساتھ کھا رہے ہیں, اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی میں 400 شوگر ہے, آپ نے انسولین لگا لی اور ٹیبلٹ بھی کھا لی, 2 گھنٹے کے بعد وہ 200 شوگر پہ آ گئی. وہ 200 کدھر آپ نے واٹس ایپ کی ہے, وہ کدھر گئی ہے باڈی سے, کہاں گئی ہے, وہ آپ کے سیل میں چلی گئی. اچھا سر وہ آپ کے کڈنی فیلئر کر رہی ہے, وہ آپ کو ہارٹ اٹیک کر رہی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ ہم انسولین بھی لگا رہے ہیں جو کہ ٹائپ 1 کی میڈیسن ہے. انسولین بنی ہے ٹائپ 1 کے لیے, ٹائپ 2 کے لیے نہیں بنی. ٹائپ 2 کے لیے نہیں ہے سر, نہیں ہے. ٹائپ 1 یہ ہم ٹائپ 2 میں استعمال کرتے ہیں. سر ٹائپ 2 میں آپ کتنے لوگوں کا آج انٹرویو کر لیں کہ آپ ٹائپ 2 میں انسولین لگا رہے ہیں. جی انسولین بھی لگا رہا ہوں, گولیاں بھی کھا رہا ہوں, اور اب ایسی انسولین آ گئی کہ 100 یونٹیں ایک پین میں, اس کی قیمت ہے 1700 روپے. وہ 4 سے 5 دن نہیں چلتا. اچھا, اور آپ نے ساتھ ٹیبلٹ بھی کھانی ہے. ایک عام آدمی کا جس کو ہائی شوگر ان کنٹرول شوگر رہتی ہے اور اس کا میگنیزیم بھی پورا نہیں ہے, تو وہ 30 سے 35 ہزار روپیہ مہینے اس کی تنخواہ ہی نہیں اتنی جتنا وہ اس کو ڈاکٹر نے اس کام پہ لگا دی. شوگر انسولین ٹائپ 1 ڈپینڈنٹ جو لوگ ہیں وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے جی, تو آپ انسولین بھی لگا رہے ہیں, ٹائپ 2 والے ٹیبلٹ بھی کھا رہے ہیں, تو وہ بھائی وہ 200-250 شوگر جو کم ہوئی وہ کہاں گئی, نکل کے بھاگ گئی, ہوا میں چلی گئی, وہ کہاں گئی, وہ آپ کے باڈی کے سیلوں میں اندر چلی گئی, آپ کو فیٹ بنا دیا اس نے. اچھا, پھر آپ کے کڈنی فیلئر, آپ کی آنکھوں نظر ایک دم جانا شروع ہوگی شوگر پیشنٹس کی. مطلب اس کو میں ریسرچ نہیں سمجھتا, اس کو ہم تیر تکا کہتے ہیں کہ سب ڈاکٹرز یہاں سے کان پکڑ لیں یا یہاں سے کان پکڑ لیں, وہ آپ کو ٹیبلٹس, اور انہوں نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ ان بیماری. ظاہری بات ہے اتنی بڑی انڈسٹری کو کیسے سر آپ دیکھیں نا کہ وہ انسولین کا سورس کیا ہے, کس سے وہ بن رہی ہے, وہ بھی اگر لوگوں کو پتہ چلے تو پھر بھی نہ لگائیں لوگ. سورس انسولین کا کیا ہے. تو اب جب آپ یہ ساری چیزوں پہ آ رہے ہیں تو آپ اتنا کاسٹلی اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے آپ ٹھیک نہیں ہیں. آپ صرف اپنی روزانہ کی روٹین میں سے کارب نکال دیں, آپ نہ انسولین لگائیں گے, نہ انسولین کی اپنا شوگر کی گولیاں, روٹی چاول نکال دیں. سر وہ مطلب یہ ہے کہ غذائی بیماری ہے نا. اچھا, یہ غذائی بیماری سر یہ آپ اگر لگاتے ہیں, نہ آپ کو بلڈ پریشر کی گولی کھانی پڑے گی, نہ آپ کو شوگر کی 1000 روپے کی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی, انسولین نہیں لگانی پڑے گی. پیٹ اور تھائی میں سوئیاں لگا لگا کے آپ تنگ آئے ہوتے ہیں, گلٹیاں بن جاتی ہیں, دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹائپ 1 کی ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ ٹائپ 2 میں بھی دے رہے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے نا. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اس نے 2000 اپنی فیس لینی ہے. کسی کو انسولین
कोई लिख दी, किसी को कोई लिख दी, किसी को कोई लिख दी। और कॉस्टली इंसुलिन अब आ गई हैं, तेज़ रैपिड आ गई हैं, एकदम आपकी शुगर डाउन करती हैं। वो शुगर जाती किधर है? अच्छा, ये भी मसला है सर ये सवाल, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि शुगर सेट हो गई। सेट हो रही, वो सवाल का जवाब आना चाहिए ना कि ये शुगर जाती किधर है, बॉडी से कहाँ से निकलती है। तो आप वो जवाब आपको की नहीं देगा। सर कौन देगा? मतलब ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है ना, कोई भी नहीं दे सकता ना। अब B17 की कमी की वजह से कैंसर होता है, कैंसर का सिरप नहीं बनने दे रहे। क्यों? हाँ, जाहिर बात है। सर कैंसर क्या है? उसकी डेफिशिएंसी से ये जो सारी चीज़ें हो रही ना, अगर वो पूरी हो जाती तो कैंसर तो हो गई नहीं। अब वो कैंसर नाम ही इतना ख़तरनाक है कि किसी को भी हो जाए तो वैसे ही मर जाता है, पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है कि अब ये बंदा गया। यानी जो लोग आते हैं चीज़ें बनाने के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए रुकावटें बना दी। सर शुगर की पहले जो है वो कहा जाता था कि 250 तक शुगर रहेगी तो वो ठीक है, कंसीडर किया जाएगा कि वो बंदा ठीक है। अब 250 वाले को भी इंसुलिन लगा रहे हैं, गोलियां भी दे रहे हैं, उसकी मेजरमेंट कम कर दी ताकि चीज़ें ज़्यादा बिकें। तो अपने आप रिसर्च, आजकल आप लोग इतना गूगल करते हैं, इन चीज़ों को भी देखें और अपने बॉडी के हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करें कि रोटी चावल के बगैर भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसीज़ हैं, आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आप थकावट का शिकार, हड्डियों में दर्द, आप ये लेवल जो हैं साल में एक मरतबा तो चेक करवाएं ना। चेक करवा के फिर अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपने ये चीज़ें खानी हैं, वो फिर आप ये नहीं कि उसको लगातार ही खाते रहें। हम रसोई से इतनी सारी चीज़ें बताई हैं अभी जी बिल्कुल। तो मैग्नीशियम की अगर आप कद्दू के बीज ही मेरा ख्याल आधा किलो ले आएँ, जो कि मेरा ख्याल 200-300 रुपए के आ जाएंगे हार्डली, और आपका एक महीना निकल जाएगा, आपको मैग्नीशियम के सप्लीमेंट नहीं खाने पड़ेंगे। और बेतहाशा कंपनीज ने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बनाना शुरू कर दिया और सब ने एक ही, अब एक बड़ा नाम है मिनरल वाटर का, उसकी बोतल जो है वो 150 की है, तो जो थका है उसने भी 150 की कर दी। हाँ उसने भी कर दी। अब कोला ड्रिंक्स की लोगों ने वाट लगा दी, अब जो लोकल बन रही थी उन्होंने भी वही रेट रख दिया जो इंटरनेशनल थे। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के। भाई आप देखें आपकी कॉस्ट कितनी है, उसके ऊपर कुछ % अपना आप प्रॉफिट ले लें ताकि लोग भी खुश हों, आपका भी काम जो है वो चलना चाहिए। अब कोला ड्रिंक्स अब नामी ग्रामी जो लोगों ने बैन कर दी है, जो लोकल सस्ता था, जो 100 का मिल रहा था वो 220 का हो गया। लूट पड़ गई ना कि जी वो बैन हो गया, वो बैन हो गया तो हमने और लोकल मिलती भी नहीं है कई दफ़ा। हाँ लोगों ने स्ट्राइक की हुई है ना। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कि आप जब तक अपने आप के ऊपर अंदर नहीं झांकेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आप अपनी लाइफ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत पैकिंग में मैग्नीशियम ला के, बड़े स्टार्स के ऐड देख के, हर मिनट बाद एक नया स्टार उसमें ऐड में आ रहा है, तो आप ख़रीदते चले जा रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं। भाई इसका टाइम होता है, इसकी क्वांटिटी होती है, किसी को 500 मिलीग्राम की ज़रूरत है, किसी को 750, किसी को 800, किसी को 1000, किसी को 1500। किस टाइम खानी है, कितनी खानी है, उस हिसाब से आप इसको खाएं। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फटीक फील कर रहे हैं, आपको नींद का इशू है, स्ट्रेस लेवल आपके बहुत ज़्यादा है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर आप उसको कितने दिन खानी है वो तरतीब अगर करेंगे तो फिर उन चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। मगर आपके इर्द गिर्द इतनी चीज़ें हैं जिसमें मैग्नीशियम, फुल ऑफ मकदार की सारी चीज़ें पड़ी हैं सर, फुल ऑफ। आप हफ्ते में 3 बार कलेजी हाफ फ्राई कुक करके तवे पे उसको फुल कुक ना करें, विनेगर और काली मिर्च लगा के रख लें, तो आप 6 से 7 बोटियां डेली हाफ फ्राई कुक खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, मैग्नीशियम आपका कम ही नहीं होगा, पूरा ही होगा। और हमने जैसे बताया कि आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, केले में मैग्नीशियम बहुत है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को पोटाशियम खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। दालों में बहुत मैग्नीशियम है, हर एक दाल में, हर दाल में सर, हर दाल में, यानी हर चीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ छुपी है। सर आप देखें ना, जितने बीन्स हैं ये हमें खाने चाहिए और हमने इग्नोर कर दिया। सर इग्नोर कर दिया। देखें वो चिकन की तरफ जा रहे हैं, गोश्त की तरफ जा रहे हैं। ये बीन्स जो हैं ये फुल ऑफ प्रोटीन आपको मुहैया करते हैं, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं। आप लोबिया उबाल के रख लें, बच्चों को उसको चाट बना के दें, काले चने खाएं, सफ़ेद चने खाएं, सब में मैग्नीशियम, दालों में सब में है। ठीक है। जितनी बेरीज़ हैं वो एंटी कैंसरस है, जब सीज़न आए थोड़ी मकदार में खाएं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें तो 12 महीने मिल सकती है। तो जितनी बेरीज़ दुनिया में हैं
وہ ساری اینٹی کینسر. یعنی ساری چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں فائدہ ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. بڑی مزے کی گفتگو آپ کی, بڑی معلوماتی گفتگو. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے پھر ایک اچھا سا پیغام آپ. جی بالکل. دیکھیں بازار میں بہت ساری جو ہے وہ برانڈ کی میڈیسن جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں. یہ ساری میڈیسن آپ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ آج جو میگنیشیم پہ ہم پروگرام کر رہے تھے, یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ یہ ساری ڈیفیشنسی سمجھتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کوئی میڈیسن آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنا. بہت شکریہ جی. بالکل ڈاکٹر صاحب کا جو پیغام تھا بڑے واضح قسم کے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سیلف میڈیکیشن سے جتنا آپ دور رہیں گے اتنا آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. بہرحال ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کل نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.